ادھر دربارگاہ شہدائے کربلا. صلوات پڑھیں محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين العبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين هم أركان الإيمان وأمناء الرحمن وبهم يمسك الله السماء أن تقال الأرض وبهم يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها وبهم تنشر الرحمة ولولا منهم لساقت بأهلها لا سيما بقية الله روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه ولا تجعلنا من أعدائه. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال إمام حسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظلما ولا مفسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأسير بسيرة جدي وأبي. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اس مجلس اعزا میں آنا بیٹھنا سننا پڑھنا سیدہ اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کل آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے یہ قول کو پیش کر رہی تھی اور اسی کو وہاں سے آگے کنٹینیو کروں گی کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہم انک تعلم انہ ما لم یکن مکانا متنافسا فی السلطان. کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ امام حسین اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کربلا کے لیے نکلا ہوں، اس میری تحریک کا مقصد، اس میرے انقلاب کا مقصد حکومت نہیں ہے، یہ زرق برق نہیں ہے، بلکہ میں کیا چاہتا ہوں لنریا معالم من دینک. میں چاہتا ہوں کہ تاکہ اس حکومت کے ذریعے سے، اس تحریک کے ذریعے سے، اس قیام کے ذریعے سے، اس انقلاب کے ذریعے سے ہم تیرے دین کی معالم کو، اس کی نشانیوں کو معاشرے کے اندر آشکار کر سکے. امام علیہ السلام اس کے بعد پھر آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحِ فِي بِلَادِكَ. ہم اس تحریک کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا مقصد لالچ نہیں ہے، حرص نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، کرسی نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تیرے دین کی نشانیوں کو آشکار کریں. نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس اصلاح کو معاشرے کے اندر، تیرے شہروں کے اندر ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہی اصلاح جو امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہے. بار بار مختلف جگہ پر جو امام حسین علیہ السلام جس چیز کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، یہاں پر بھی وہی چیز بیان کی جا رہی ہے کہ وہ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحِ فِي بِلَادِكَ. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے شہروں کے اندر اصلاح کو ظاہر کیا جا سکے. پھر امام کیا کہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ وَيَأْمَنُ مَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ. ایک اور مقصد بھی ہے. وہ مقصد کیا ہے کہ تیرے جتنے بھی مظلوم ہیں ان کو تیرے عباد میں، یعنی تیرے عباد میں سے جتنے مظلوم ہیں ان کو امن و امان حاصل ہو.
ٹھیک ہے، ظالم کی بات نہیں کر رہے. یعنی امام کا مقصد کیا ہے؟ امام کا مقصد مظلوم کی حمایت ہے. تیرے بندوں میں سے، تیرے عباد میں سے مظلوموں کو امن حاصل ہو. یعنی مقصد اس معاشرے کے اندر امن لانا ہے، ظلم کو ختم کرنا ہے. اور یہی وہ مقصد ہے کہ جب آخری زمانے میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف صلی اللہ محمد وآل محمد وجل. امام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، ہم بھی جب ان کی اس خصوصیت کو بار بار اپنے خطبوں میں، اپنی تقاریر میں اور ہر جگہ پر آپ اس کو لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ امام کی ایک خصوصیت ہے کہ الذی یملأ الارض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا، کہ امام وہ ہستی ہے کہ وہ معاشرے کو امن اور عدل سے پر کر دے گی اس کے بعد کہ وہ ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی. یعنی امام کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ زمانے سے ظلم اور جور کا خاتمہ کرنا، اور اس زمانے میں مظلوموں کی حمایت کرنا، امن لانا، قسط لانا، عدل کو قائم کرنا. اور یہی وہ چیز ہے. دیکھیے شاید اسی لیے چونکہ ہمارے ائمہ کی زندگی میں یہی چیز نظر آتی ہے کہ وہ مظلوموں کی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم سب علی والے ہیں، علی والے ہیں، علی کی ولایت کو اپنے دامن میں رکھتے ہیں، اپنے دل میں رکھتے ہیں. امام علی علیہ السلام کی آخری وصیت کیا ہے؟ جب امام علیہ السلام کو ضربت لگی ہے، توجہ، امام علیہ السلام کو ضربت لگی اور وہ آخری وصیت جو امام علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے کی، سامنے ان دونوں بیٹوں کو بٹھایا. حالانکہ انہیں تو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، امام جانتے ہیں کہ اس کے بعد ان کا وظیفہ کیا ہے، ان کی ڈیوٹی کیا ہے، لیکن سامنے اپنے ان دونوں بیٹوں کو بٹھایا اور امام کہتے ہیں کہ جو بھی قیامت تک آنے والا جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ علی کی اولاد ہے، جو یہ سمجھ لیتا ہے کہ چاہے وہ نسبی لحاظ سے، چاہے وہ معنوی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، کسی طرح بھی وہ اپنے آپ کو علی کا بیٹا سمجھتا ہے، یہ علی کی وصیت اس کے لیے ہے. جب باپ مرتا ہے تو اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو وصیت کرتا ہے نا. علی علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ میری یہ وصیت حسن اور حسین کے لیے ہے، محمد حنفیہ کے لیے ہے، عباس کے لیے ہے، نہیں. جو بھی قیامت تک آنے والا یہ سمجھتا ہے کہ علی اس کا باپ ہے اور وہ علی کا بیٹا ہے، یہ اس کے لیے وصیت ہے. کیا ارشاد فرمایا؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ہر ظالم کے لیے تم خصم بن جاؤ، تم دشمن بن جاؤ. کوئی بھی ظالم ہو، ظالم تمہارا باپ ہے، ظالم تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارا بھائی ہے، وہ کسی کے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے. امام نے یہاں پہ یہ مینشن نہیں کیا کہ وہ ظالم اگر کافر ہے، مشرک ہے تو تبھی تم نے اس کا دشمن بننا ہے. نہیں، کوئی بھی ظالم ہو، کسی بھی فارم میں وہ ظلم کر رہا ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہارا فرض ہے. اگر تم علی کے بیٹے ہو، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. جہاں پر بھی مظلوم ہے، اور مظلوم بھی ایسا کہ چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مشرک ہے، تمہارا دین والا نہیں ہے. اور یہ بھی علی کا ہی پیغام ہے. دیکھیے، اور اسی وجہ سے شاید جہاں پر آج کے معاشرے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں پر بھی مظلوم کی حمایت نظر آتی ہے وہاں پر علی والا کھڑا ہو جاتا ہے. اور جب پوچھا جاتا ہے آپ فلسطین والوں کی کیوں حمایت کر رہے ہیں، اسرائیل کے کیوں دشمن ہیں، ہاں اسلامی دنیا کو کیوں طنز کرتے ہیں، کہا اس لیے کہ کون للظالم خصما وللمظلوم عونا. علی کا یہ پیغام ہے کہ ہر ظالم کے دشمن ہو جاؤ. اور پھر امام علیہ السلام نے یہ بھی کہا ہے کہ تمہارے دو بھائی ہیں. کبھی یہ تصور نہ کریں کہ ہمارا بھائی، ویسے تو وہی جو ایمانی بھائی ہے اس کا درجہ الگ ہے، ہاں اس کا درجہ ہی الگ ہے. اس دن کسی نے سوال کیا، کیونکہ جب وہ مجلس سے اترتی ہوں کچھ نہ کچھ سوالات آتے رہتے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی سوال کرے اور ہم ممبر سے اس کا جواب دیں. بہرحال انہوں نے کیا سوال پوچھا کہ ایسا کیوں ہے کہ شیعت کے اندر اتنے اختلافات کیوں نظر آتے ہیں؟ اختلافات ہر جگہ پر ہیں، ہر جگہ پر ہے. جہاں پر ایمان کمزور ہوگا، جہاں پر ہم اسلام سے دور ہو جائیں گے،
چاہے وہ شیعہ ہے چاہے وہ سنی ہے، وہاں پر آپ کو اختلاف نظر آئے گا، لیکن جس کے دل میں بھی علی کی ولا موجود ہے، حسینیت سے محبت موجود ہے، وہ ہمیشہ دوسرے بھائی کو جوڑ کر رکھے گا، وہاں پر اس کے پیٹ پیچھے اس کی برائیاں نہیں کرے گا، اس کے خلاف سازشیں نہیں کرے گا۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے دو بھائی ہیں، اور یہاں پر امام یہ نہیں کہہ رہے کہ دو بھائی کون ہیں، کہ تمہارا وہی ایک بھائی وہ ہے کہ جو ایمان میں تمہارے ساتھ ہے، جس کا عقیدہ تمہارے ساتھ ملتا ہے، تمہارا ایمان ایک جیسا ہے، وہ تمہارا بھائی ہے۔ اور دوسرا کون سا بھائی ہے تمہارا؟ جو انسانیت میں تمہارا بھائی ہے، تمہارے جیسا انسان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مشرک ہے، ملحد ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، اگر اس پر ظلم ہو رہا ہے، کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، تمہارا کام کیا ہے کہ تم نے ہر ظالم کا دشمن ہونا ہے اور ہر مظلوم کی حمایت کرتے ہوئے نظر آنا ہے۔ یہاں پر امام حسین علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے کہ یعمل مظلومون من عبادک، ہم اس لیے اس تحریک کو چلا رہے ہیں، یہ موومنٹ اس لیے ہے کہ جتنے بھی مظلوم ہیں تیرے عباد میں سے، تیرے بندوں میں سے، وہ سب کے سب امان میں رہیں۔ اور پھر امام کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيُعْمَلُ بِفَرَائِضِكَ وَسُنَّتِكَ وَأَحْكَامِكَ، کس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ تاکہ ہر کوئی تیری سنت کے مطابق عمل کر سکے، تیرے احکامات کے اوپر عمل درآمد کر سکے، تیرے فرائض کو بجا لا سکے۔ آج معاشرہ اتنا برائیوں میں گر چکا ہے، کاش اس وقت دنیا یہ سمجھ لیتی کہ وہ امام رؤوف، وہ امام مہربان کیا کرنا چاہتا ہے۔ کہا کہ ہم ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں کہ یعمل سنتک وفرائضک واحکامک، تاکہ اس معاشرے کے اندر لوگ آسانی کے ساتھ اپنے فرائض کو انجام دے سکیں، تیری سنتوں کو انجام دے سکیں، تیرے احکامات کو بجا لا سکیں۔ دیکھیے یہ آخری زمانہ ہے، اور ہم سب سے زیادہ آج کے اس زمانے میں اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس آخری زمانے میں اللہ کے احکام پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے۔ مثلا حجاب کی مثال دیتی ہوں۔ حجاب کیا ہے کہ ایک خاتون اپنے آپ کو اس طرح پاکیزہ کرے، نظروں کے لحاظ سے بھی، ظاہری لحاظ سے بھی، کہ اس کے فگر نمایاں نہ ہو۔ ہاں، سب سے بہترین لباس کیا ہے؟ یہی چادر ہے، عبا ہے یہ۔ لیکن آپ سوچئے کہ اسلامی معاشروں کی تو بات الگ ہے، ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، آپ بتائیے کہ یہاں پر کتنا مشکل ہے اپنے حجاب کو قائم رکھنا، کہ ایک عورت مثلا میں اس طرح اس عبا کو پہننے میں باہر نہیں جا سکتی۔ ہاں، کوئی ہم کتنی آزادی کے ساتھ نماز کو پڑھ سکتے ہیں؟ بتائیے کتنی آزادی کے ساتھ ہم کہاں، اگر کہیں پر مکس گیدرنگ ہو رہی ہے تو ہم اس پہ آواز بلند کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، موسیقی اونچی اونچی لگی ہوئی ہے۔ اور بہت معذرت کے ساتھ غیروں کی بات ہم نہیں کر رہے، ہمارے خود ہم جیسوں کے گھرانوں کے اندر یہ بات عام ہے کہ غنا کو عام سنا جاتا ہے، گاڑیوں میں عام گانے چلتے ہیں، گھروں کے اندر عام گانے چلتے ہیں۔ یہ حسینی کردار نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ حسینی بنے، معذرت کے ساتھ صرف اس مجلس حسین میں آ کر بیٹھ جانا، 2 گھنٹے 4 گھنٹے صرف کرنا، اور انسان یہ تصور کرے کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیا، یہ ذمہ داری پوری نہیں ہوتی۔ جب تک کہ اللہ کے احکامات، اس کے فرائض، اس کی سنتوں کو جب تک کوئی پورا نہیں کرتا، وہ پورا کا پورا اس اسلام کے اندر داخلی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ علماء مثال دیتے ہیں کہ مثلا ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب مجھے یہاں پہ نہیں پتا کہ یہاں پہ کیا ہے، لیکن جیسے ہمارے پاکستان میں، انڈیا کا مجھے نہیں پتا، کہ پاکستان میں یہ ہے کہ جو 33% ہوتا ہے اس کو پاس سمجھا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ مثلا میتھ کے اندر بھی الجبرا ہے، جیومیٹری ہے، میتھ کا حصہ ہے، ہم مختلف اس میں جیوگرافی ہے، فلان ہے، ڈمکان ہے، اس پہ بھی 3 پارٹس کر دیے جاتے ہیں، ایک ہسٹری کا، ایک یہ ہے، وہ ہے، فلان ہے۔ اور کیا سمجھا جاتا ہے کہ مثلا اگر 100 نمبر کا کوئی ایگزام ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے، 2 سوال، یا مجھے اس سے جیومیٹری آتی ہے، میں جیومیٹری کو یاد کر لوں گی، یا مجھے الجبرا آتا ہے تو الجبرا کو یہ بس سیکھ لیا تو کتنے مارکس آ جائیں گے، 3 نمبر کے سوال آ جائیں گے، تو یہاں پہ کیا ہوگا، میں پاس ہو جاؤں گا۔ اسلام کو بھی ہم نے یہی سمجھ لیا ہے کہ اگر ہم 33 نمبر حاصل کر لیں گے تو سمجھیے کہ ہم نے نجات حاصل کر لی۔ 33 کس طرح کہ مثلا اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے کہ حرام سے دور رہو، جھوٹ، غیبت، تہمت، غنا، موسیقی، شراب، قمار بازی، جوا، اس کے ساتھ نماز پڑھو، روزہ رکھو، خمس، زکوٰۃ، حجاب، یہ وہ، ماں باپ کا احترام، سب کچھ اسلام ہے نا۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, ماں باپ کا ہم احترام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ ایک دو چیزیں اور ایڈ کر لیں تو ہم نے کیا کیا ہے, وہ 33% پاسنگ مارکس ہمیں مل گئے. اب پاسنگ مارکس جب مل گئے تو ہمیں تو نجات مل گئی. معذرت کے ساتھ اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے. توجہ, اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے. اگر نمازیں پڑھ رہے ہیں, تسبیحات پڑھ رہے ہیں, ماشاءاللہ یہاں پر مومنات کو دیکھتی ہوں کہ مثلا ہر کوئی اس کوشش میں ہے کہ جلدی سے 100 مرتبہ سورہ اخلاص ختم ہو, امام کو ہدیہ کریں, زیارت عاشوراء اتنی پڑی, نماز اول وقت بھی ہو رہی ہے, نماز غفیلہ بھی ہو رہی ہے, لیکن وہاں پر بیٹھے بیٹھے آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں, آپ لوگوں میں لڑائیاں بھی کروا رہے ہیں, آپ بڑی آسانی سے غیبت بھی کریں, ایک غیبت کرتی سب کچھ ختم ہو گیا. یہ نہ سوچیے کہ ہم نے وہ جو 2-4 چیزیں کر لی تو ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے وہ پاسنگ مارکس لے لیے اور اب ہم نجات پا گئے. نہیں, اس سب اسلام کو آپ نے قبول کرنا ہے, سب اس پر عمل کرنا ہے. ایمان کیا کہہ رہے ہیں, یو عمل بفرائضک و سنتک و احکامک. ہم ایک ایسا معاشرہ چاہتے ہیں کہ جس میں انسان اللہ کے احکامات کو, اس کے فرائض کو, اس کی سنتوں کو, اس پر عمل پیرا ہو سکے. آخری معاشرے کی یہ نشانی, اسی زمانے کو اگر یہی وہ زمانہ انشاءاللہ کہ یہی وہ زمانہ ہو کہ جسے عصر ظہور کہا گیا, کہا کہ ایمان کو قائم رکھنا, عقیدے کو قائم رکھنا اتنا مشکل ہے کہ جیسے ہاتھ پر انگارہ لے کر چلنا. اگر کوئی ہاتھ پر ایک انگارہ رکھے تو کتنا مشکل ہے, کتنا مشکل ہے. تو بالکل اسی طرح اپنے ایمان کو قائم رکھنا, اپنے عقیدے کو قائم رکھنا اس آخری زمانے میں اتنا ہی مشکل ہے. اور روایات کیا کہتی ہیں, بڑی سخت روایات ہیں. اور خدا کے لیے ہم سب کوئی کہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ پہلے یہ تذکر میرے لیے اور اس کے بعد پھر آپ کے لیے بہت متوجہ رہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں. ان چیزوں کو اتنا آسانی سے نہ گزر جائیں کہ آخری زمانے میں ایک انسان مومن, کافر کی بات نہیں ہو رہی, ان کی بات ہو رہی ہے جو آخری زمانے میں اس آخری امام کے منتظر ہیں. کہا کہ رات ہوگی, ایمان کی حالت میں سوئیں گے, صبح اٹھیں گے تو کافر اٹھیں گے, کیونکہ کچھ ایسا کام کر دیا ہوگا کہ کفر کی حالت میں چلے جائیں گے. شب ہوگی, ایمان میں ہوں گے, پھر صبح ہوگی کفر میں, یعنی صبح کفر میں, شام ایمان میں, شام ایمان میں, صبح پھر کفر میں. تو یہ کیا ہوگا, یہ جو عقیدے, یہ جو ہمارے اعمال ہیں, ان کی وجہ سے کبھی انسان کافر ہو جائے گا, کبھی مومن ہو جائے گا. اور سوچئے کہ اگر جب اسی کفر کی حالت میں ہوئے, کوئی ایسا عمل کر دیا اور اس کے بعد اسی وقت موت آ گئی, تو یہ کیا ہے, سب کا سب ختم ہو جائے گا. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. بہرحال امام علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یعملوا بفرائضک و سنتک و احکامک. یہاں پر یہ ایک حدیث امام کی, ایک اور جگہ پر امام علی علیہ السلام ہمیں اصلاح بتا رہے ہیں کہ وہ اصلاح, وہ کریکشن کیا ہے, کہاں پر ضرورت ہے انسان کو کہ وہ اصلاح کرے, کس جگہ پر اصلاح کرے, اصلاح کا مطلب کیا ہے. امام علیہ السلام نے ویسے تو 3-4 چیزوں کو بیان کیا, لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ صرف ایک چیز کو ہی ہم اس پر ڈیٹیل بتا سکیں گے. وہ کیا ہے, امام علیہ السلام نے سب سے پہلی چیز بیان کی کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ, جو کوئی اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان اصلاح کر لیتا ہے, اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس. دوسرا حصہ بھی بعد میں, اللہ کیا کرے گا, اللہ اس کے اور لوگوں کے درمیان جو معاملات ہیں اس کے درمیان اصلاح ڈال دے گا. پہلی کیا چیز ہے, امام علی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, اور واقعاً وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ امام الکلام کلام الامام, کہ جو امام کا کلام ہوتا ہے, امام کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ بھی کلاموں کا امام ہے. ایسے گفتگو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا سوائے امام معصوم کے. امام علیہ السلام کے ارشاد فرماتے, کوئی تصور یہ نہ کرے کہ عزت اس نے کمانی ہے, لوگوں کے دلوں میں عزت میں چاہوں گی تو عزت آئے گی. نہیں, امام کیا کہہ رہے ہیں, من اصلح ما بینہ و بین اللہ. پہلے کیا کرنا ہے, سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے اور اللہ کے درمیان جو رابطہ ہے اس میں اصلاح لے کر آؤ. اس کے درمیان وہ درستگی وہاں ضروری ہے. جب اللہ اور اپنے درمیان اصلاح پیدا کر لو گے تو اللہ اس کے بدلے میں کیا کرے گا, تمہارے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کو پیدا کر دے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
محمد وآل محمد من اصلح ما بین و بین اللہ، جو کوئی اللہ اور اپنے درمیان اصلاح کر لیتا ہے۔ یہاں پر پھر وہی سوال آتا ہے کہ اپنے اور اللہ کے درمیان اصلاح کیسے کریں، کیسے درستگی ہو؟ ائمہ نے اس کے 3 طریقے بتائے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ وہ معرفت کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ کو پہچانا جائے، اس کی معرفت کو حاصل کیا جائے۔ پھر وہی سوال آتا ہے کہ اللہ کی معرفت کو کیسے حاصل کیا جائے؟ اللہ کی معرفت، ہم اس معاملے پہ غریب نہیں ہیں، خود کفیل ہیں۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے جس سے ہم اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ باقی مسلمان جو سیکٹس ہیں ان کے درمیان آپ دیکھیں وہ نماز پڑھتے ہیں، اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ائمہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کی معرفت کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ دعائیں دیکھیں ائمہ سے منقول، یہ تعقیبات نماز ہے، یعنی کیا کہ نماز کے بعد جن چیزوں کو پڑھا جاتا ہے آپ واقعی ان چیزوں کو پڑھیں۔ بڑی بڑی دعاؤں کو تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر مثلا ٹائم نہیں ہے، سمجھ نہیں آتا، یہ جو کچھ بھی ایکسکیوزز جو ہم ایک دوسرے اپنے آپ کو دیتے رہتے ہیں، اگر انہی تعقیبات کو دیکھیں تو دیکھیے کہ ائمہ ہمیں یہاں سے اٹھا کر پتہ نہیں کون سی بلندیوں تک لے جانا چاہتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ اس زمین کی پستیوں کے اندر ہی چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہی رہیں۔ ابھی عید قربان گزری ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک دن روزے عرفہ ہوتا ہے۔ اب اگر عرفہ کی دعاؤں کو پڑھا جائے، ویسے تو اتنی طویل دعا ہے کہ وہ ختم ہی اتنے، اگر عربی پڑھا جائے تو اتنی دیر لگ جاتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، پورا سال پڑھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ پڑھیں، معرفت حاصل کریں کہ واقعا امام حسین علیہ السلام وہاں پر اپنا نہیں بتا رہے۔ ائمہ نے ہمیشہ خدا کو پہچانوایا ہے اور خدا نے ہمیشہ ائمہ کی پہچان کروائی ہے۔ دعائے عرفہ کی ابتدائی کس سے ہوتی ہے کہ الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع، حمد ہے اس پروردگار کی، حمد ہے اس پروردگار کی، لیس لقضائہ دافع، کہ جب اس کی کوئی قضا آ جاتی ہے، قدر آ جاتی ہے تو اس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا، اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ جب خدا کسی کے لیے کسی چیز کو مقدر کر دیتا ہے، مقدر کر دیا کہ تمہارے حصے میں اتنی اولاد ہے، لیسا لہو دافع، اس کو کوئی بھی دفع نہیں کر سکتا۔ رزق کی وہی ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو صورت ہے، جو بھی صورت ہے، الحمدللہ الذی لیسا لقضائہ دافع، جب اس کی موت انسان کے لیے آ جائے، ہاں جو کچھ بھی، جو اس کی قضاء و قدر ہے، جتنی مثالیں آپ لے لیں، جب وہ قضاء و قدر آ جائے جو اس کے لیے مقرر ہوئی بھی ہے تو لیس لہو دافع، اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ انسان کتنا بڑا بنتا ہے، کتنا بڑا بنتا ہے، تکبر، پوری زندگی خود غرضی، خود پسندی میں رہا، اکڑ کے چلتا رہا، ایک مرتبہ موت کا فرشتہ آ گیا، اور موت سے پہلے بھی اگر بیماری آ گئی، ساری دنیا کے ڈاکٹرز اگر مل جائیں تو دیکھیے کہ بیماریوں کی تو یہاں پر آج کے سائنسی زمانے میں ہم اور بھی بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا وہ ایک شخص کو بیماری ہے کہ وہ آنکھیں بند ہی رہتی ہیں، وہ آنکھوں کو اٹھا نہیں سکتا، اتنی ضعیفی ہے، تو آپ اس کے بارے میں یقین کریں، وہ تحقیقات میں نے پڑھی، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ وہ پلکیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے بال ہیں، تمام سائنس اور ٹیکنالوجی مل کر یہ چیز پیدا نہیں کر سکتی کہ انسان کے ان پلکوں کے اندر اتنی طاقت آ جائے کہ وہ ایک مرتبہ دوبارہ ان پلکوں کو اٹھائے۔ وہ ایک تحقیق جتنا مجھے یاد آ رہا ہے کیونکہ بہت پہلے میں نے پڑھی تھی، تاکہ وہ کسی شخص کو مطلب بہت امیر تھا اور اس کو یہی ہو گیا کہ اس کی آنکھیں پھوٹی ہوئی تھی اور ظاہر پیسہ بہت تھا، کیا کیا جائے، بہت علاج معالجہ، آخر یہ علاج نکالا گیا کہ اس کی ان پلکوں کے اندر باریک باریک سونے اور چاندی کے ذرات لگائے گئے کہ تاکہ وہ اپنی پلکوں کو اٹھا کر رکھ سکے۔ الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع، وہ پروردگار وہ ہے کہ جب اس کی قضا آ جاتی ہے تو کوئی اس کو دفع نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا صرف یہی ہے؟ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ حیدری، حیدری، یا حیدری، امام زمانہ بلند تر سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ دعا کا اگلا جملہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع، اور لیکن وہ پروردگار قضاء و قدر جب آ جاتی ہے اس کو بھی کوئی دور نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ پروردگار عطا کرنے پر آ جائے تو پھر بھی کوئی چیز مانے
نہیں ہو سکتی. کائنات کی تمام چیزیں ایسے ہی ہوتا ہے نا, کتنی دفعہ ہوتا ہے دعا کرتے رہے 2 سال گزر گئے, 3 سال گزر گئے, 5 سال گزر گئے, 10 سال گزر گئے, لیکن جب دعا قبول ہونے کا وقت آتا ہے تو آپ دیکھیے کہ ایسے لگتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ میرے موافق ہو گیا, آج ہر چیز میرے موافق کام کر رہی ہے. کیا ہے کہ وہ پروردگار جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو اس کی عطا میں بھی کوئی چیز مانے نہیں ہو سکتی. اسی لیے کیا کرو, من اصلح ما بینہ و بین اللہ, سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اپنے اور اللہ کے رابطے کو مضبوط کر لو. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ پہلا سٹیپ ہے اس کی معرفت کو حاصل کرنا. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ اس پروردگار سے محبت کرنا. اور تیسرا کیا ہے؟ محبت جب ہو جاتی ہے تو پھر انسان اطاعت کی منزل میں آ جاتا ہے. یہ کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں, ہم اپنی دنیاوی محبت میں دیکھیں, ہاں کسی کو بھی کسی سے محبت ہے, کیونکہ خدا سے محبت ذرا سمجھنا مشکل ہے, ہاں ائمہ سے سمجھنا آسان ہے اور عام لوگوں سے سمجھنا اور بھی زیادہ آسان ہے. اگر توجہ, اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے, ہاں بہت زیادہ محبت ہو, محبت کا پہلا درجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی گفتگو اچھی لگتی ہے, آپ کو اس کا چہرہ پسند آتا ہے, اس کے ہاتھ بہت اچھے ہیں, اس کا چہرہ بہت اچھا ہے, وہ بولتا یا بولتی بہت اچھا ہے, ہاں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کی عادات بہت اچھی ہیں, اس کا اٹھنا بیٹھنا بہت اچھا ہے. اس کے بعد ایک منزل وہ بھی آتی ہے کہ انسان کیا کہتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ وہ جو میرا محبوب ہے وہ مجھ سے خفا ہو جائے. یہی وہ محبت کی اصل منزل ہے. اگر انسان کو خدا سے محبت ہو جائے, انسان یہ تصور کر لے کہ اس کائنات میں ہر انسان مجھے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہا تھا, وہ خدا تھا کہ مجھے بلند کرتا جا رہا تھا. ایسے ہی ہے, ہر ایک اپنے آپ کو دیکھے, ہاں فلاں آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے, رشتہ دار, عزیز, محلے والے, فلان آپ کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے, لیکن کیا ہوتا ہے ایک خدا ہی ہے. جتنا, اور میں نے تو زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جتنا کوئی آپ کے خلاف پلاننگ کرتا ہے وہاں پر آپ پریشان نہ ہو. ہمیشہ مجھے لگتا ہے کہ جب کوئی میرے خلاف پلاننگ کر رہا ہے یا مجھے نیچا دکھانے, کوئی بھی ہو, چاہے وہ میرے عزیزوں میں سے ہو, رشتہ داروں میں سے ہو, دوستوں میں سے ہو, احباب میں سے ہو, کوئی بھی ہو, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے بعد پروردگار مجھے کوئی بہترین مقام دینے والا ہے. اور حقیقت یہی ہے, یہی محبت پروردگار ہے کہ ساری دنیا آپ کو کیا کر رہی ہے, آپ کو پیچھے کر رہی ہے, لیکن ایک خدا ہے کتنی محبت کرتا ہے. ایک گناہگار انسان, ہر لمحہ ہم گناہ کر رہے ہیں, معصیت کر رہے ہیں, نافرمانی کر رہے ہیں, پھر بھی دعا کو قبول کر رہے ہیں, اولاد دے رہا ہے, رزق دے رہا ہے, عزت دے رہا ہے, شہرت دے رہا ہے, میرے گناہوں کو چھپائے ہوئے ہے, مجھے بلند سے بلند کرتا چلا جا رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ جب انسان کے اندر یہ محبت پیدا ہو جاتی ہے, یہ خدا کی معرفت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہاں واقعی صرف وہ ہستی ہے. اور وہ جیسا کہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ آخر میں آ کر انسان جب عمر بڑھتا ہے چلی جاتی ہے تو آخر میں آ کر انسان صرف یہی سوچتا ہے کہ اس کائنات میں اگر مجھے کوئی پیار کرنے والا ہے یا میرے ساتھ اگر کوئی خالص ہے تو وہ صرف پروردگار ہی ہے, والدین کے بعد. لیکن والدین سے بھی اختلافات ہو جاتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. اور آج کل کے معاشرے میں تو چونکہ ہم اسلام سے جتنا دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی والدین سے بھی اختلاف کرتے جائیں گے. ایک جگہ آ کر ایسا لگتا ہے جتنی عمر, تجربہ, ایکسپیرینس بڑھتا جائے, انسان آخر میں آ کر یہ سوچتا ہے کہ اگر کوئی محبت کرنے والی ذات تھی تو وہ صرف پروردگار کی ذات تھی. یہاں پر یہی معصوم کہتے ہیں کہ سب سے پہلا درجہ کیا ہے کہ پروردگار کی معرفت کو حاصل کیا جائے, اس کو پہچانا جائے کہ وہ پروردگار کیا ہے. اس کے بعد جب پہچان ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس سے محبت ہو جاتی ہے, اور جب محبت ہو جاتی ہے اس کے بعد انسان اطاعت میں آ جاتا ہے. اس کے بعد انسان کا دل نہیں چاہتا کہ میں روزہ کیوں نہ رکھوں, میں حجاب کیوں نہ کروں, ہاں میں نماز کیوں نہ پڑھوں, کیونکہ اس محبوب نے کہا ہے کہ نماز کو پڑھنا ہے تو میں نے پڑھنا ہے. اس محبوب نے کہا ہے, میرے عاشق نے کہا ہے, میرے معشوق نے کہا ہے کہ حجاب کرنا ہے تو میں نے کرنا ہے. چونکہ اس کی مرضی ہے
تو یہی ہے. اسی لیے علماء کیا کہتے ہیں کہ اپنی اولادوں کے دلوں میں اس سے پہلے کہ احکامات ہم بتائیں، اس سے پہلے خدا کی محبت کو پیدا کرو. ہم بچپن میں بچوں کو جنوں سے ڈرا رہے ہوتے ہیں، بھوتوں سے ڈرا رہے ہیں، اندھیرے سے ڈرا رہے ہیں، وہ ایسا ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تو تنہائی میں رہنے سے ڈر لگتا ہے، اندھیرے میں جانے سے ڈر لگتا ہے. اس وقت اس بچے سے کہ نہیں بیٹا اگر آپ نے ایسا کیا اللہ ناراض ہو جائے گا. ہر بات میں اگر یہ کہا تو کیا ہوگا، اس بچے کے دل میں یہی خوف پیدا ہوگا کہ میں نے کوئی برا کام نہیں کرنا، کیونکہ ایک کوئی ذات ہے اللہ جو کہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی. سلوات پڑھ لے محمد والے محمد. بہرحال ہم جب ان مجالس میں آتے ہیں، ان مجالس اعضاء کا مقصد کیا ہے کہ ہم ائمہ سے قریب ہوں تاکہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر سکیں. ائمہ کی زندگی میں یہی نظر آتا ہے نا. کیا نظر آتا ہے؟ اللہ ہی اللہ تو نظر آتا ہے نا. یہ کربلا کیا ہے؟ کربلا یہی ہے کہ اسلام وہ چیز ہے جس پر حسین جیسا بھی قربان ہو جائے، اکبر جیسا قربان ہو جائے. ہم ائمہ کی زندگی کے کس پہلو کو فالو کریں؟ ائمہ کی زندگی کے 3 طرح کے پہلو ہیں. پہلا جو پہلو ہے توجہ، وہ یہ ہے کہ ائمہ معصومین کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ علم غیب رکھتے ہیں. علم غیب رکھتے ہیں. ائمہ کے پاس علم لدنی ہے، جو ایک چیز انہیں دوسروں سے الگ کرتی ہے. توجہ، وہ کیا ہے کہ وہ علم غیب رکھتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیتا ہے، توجہ، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیتا ہے تو ائمہ، یہ تاریخ میں ہے کہ ائمہ نے یہ علم بھی اپنے چاہنے والوں کو دیا. مثلا کس کو دیا؟ میثم کو دیا، حبیب کو دیا، مختار کو دیا. آج اصحاب کا ہی دن ہے نا. میثم عاشور سے 18 دن پہلے شہید ہوئے. جب میثم کو زندان سے نکالا جا رہا تھا، ڈالا جا رہا تھا، مختار کو نکالا جا رہا تھا. اور جب مختار کو دیکھا، کیونکہ آج کل تو زمانہ تو نہیں ہے کہ ہم بہت سے لوگوں کو امریکہ یورپ میں رہتے ہیں ہم انہیں جانتے ہیں. کس وجہ سے؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے. وہ زمانہ وہ نہیں ہے. شاید نام سنا ہوا ہو لیکن کوئی بائی فیس دوسرے کو نہیں جانتا. میثم کو کیسے پتا چلا کہ یہ جو نکل رہا ہے یہ مختار ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ ابھی کربلا نہیں ہوئی، 22 ذی الحج کو میثم کی شہادت کا دن ہے. یعنی 1 دن پہلے نکالا ہوگا، 2 دن پہلے نکالا ہوگا. ابھی کربلا عاشورہ کتنی دور ہے اور میثم زندان میں ہے. شاید انہیں پتہ بھی نہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام مثلا کہ وہ کربلا کے لیے نکل چکے ہیں. میثم نے مختار کو دیکھا تو کہا کہ تم مختار ہو نا؟ کہا کہ ہاں بالکل میں مختار ہوں. کہا کہ دیکھو مختار، میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو خون حسین کا انتقام لینے والا ہے. حبیب اور میثم کا مکالمہ ملتا ہے. کیسے پتا چل گیا؟ کہا کہ یہ ائمہ جو بھی ان کی بارگاہ میں آ کر دست ادب کو جوڑ کر باقاعدہ ان کا شاگرد بن جاتا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیتا ہے، ائمہ یہ علم اسے کچھ نہ کچھ عطا کرتے ہیں. بازار میں اور حبیب خضاب خرید رہے ہیں اور میثم کی ملاقات ہوتی ہے اور حبیب اور میثم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں خضاب خرید رہے ہو حبیب، خضاب خرید رہے ہو. یہی بازار ہوگا کہ یہاں پر تمہارا سر نوک نیزہ پر بلند ہوگا، تمہاری داڑھی اپنے ہی خون سے خضاب میں تر ہوگی. اور وہاں پر حبیب نے دیکھا میثم کو تو کہا کہ اے میثم، وہ بھی ایک وقت ہوگا کہ جب تم اس درخت کو جس کو تم روز پانی دیتے ہو اسی پر تمہیں دار پر لٹکایا جائے گا. تو ائمہ کی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ ائمہ کیا ہے؟ علم غیب رکھتے ہیں. جو پاکیزہ کر لے گا ائمہ اسے یہ عطا کرتے ہیں. دوسری ائمہ کی زندگی کا کیا ہے کہ جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے کہ ائمہ جس زمانے میں رہتے تھے، مثلا وہ مٹی کے بنے ہوئے گھروں پہ رہتے تھے، گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، تلوار کرتے تھے، سادہ لباس پہنتے تھے، کھاتے تھے. تو مثلا امام علی علیہ السلام کا دیکھیں تو ویسا تو کوئی سوچ بھی نہیں کر سکتا آج کل کے زمانے کا کہ جو کی خشک روٹی. باقی ائمہ کے زمانے میں پھر بھی تھوڑا سا مثلا انہوں نے کھجور کو کھایا، مثلا دوسری روٹی کو کھایا. کیا ہم بھی ایسا ہی کریں؟ ایسا ہی کریں، ویسے ہی گھروں میں رہیں، ویسے ہی لباس پہنیں، تلوار اٹھائیں، گھوڑوں پہ سفر کریں؟ جو اس تمام چیز کو سمجھ نہیں سکتا تھا
تو وہ آج بھی ایسے ہی کرتا ہے. مثلا وہ پیرس کا ایک شخص ہے, آپ آج یوٹیوب پہ اس کو دیکھیں کہ وہ پیرس میں رہتا ہے, کوئی مسلمان کسی دوسری کنٹری سے مائگریٹ ہو کے وہاں پہ گیا ہوا ہے, لیکن ہمیشہ خچر پہ سفر کرتا ہے, کیونکہ رسول خچر پہ سفر کرتے تھے. کوئی پوچھے کہ آپ یہاں تک آئے کس طرح ہیں, کسی شپ پہ بیٹھ کر آئے ہوں گے, کسی پلین پہ بیٹھ کر آئے ہوں گے. وہ کیوں کیا؟ رسول کے زمانے میں تو یہ نہیں تھا. آج آپ کیوں سفر کر رہے ہیں؟ تو ہم نے ایسا نہیں کرنا کہ مثلا جو وہ کرتے تھے اس زمانے کے, وہ جو اصلی ان کے تقاضے تھے کہ ہم بھی وہی کریں, ویسے ہی مٹی کے گھروں میں رہنے. اپنے زمانے کے ساتھ ساتھ جدت لا کر گھروں کو بنانا, کرنا, لباس اچھا پہننا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر کس چیز کو فالو کرنا ہے؟ فالو کرنا ہے ان کی سیرت کو, ان کے کردار کو, کہ جو اسلام کے بیسک لا جن کا انہوں نے عمل کیا ہے ہم بھی وہ کریں. مثلا ائمہ کی زندگی میں اگر وہ لباس نہیں پہنتے تھے, آج مثلا لباس ایک سے ایک بہترین ہے, لیکن ائمہ نے کبھی نمود و نمائش نہیں کی, ائمہ نے کبھی بھی تکبر نہیں کیا. آپ کا لباس ایسا نہ ہو کہ جو کہ تکبر والا ہو, جس میں نمائش ہو, جو آپ کے اندر کو غرور کو پیدا کر دے. یا آپ ایک ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں, ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں پر کوئی بھی ویسا لباس نہیں پہنتا, اتنا قیمتی لباس نہیں پہنتا, اور آپ پہن رہے ہیں, تو یہ چیزیں مثلا منع ہے. ائمہ کی زندگی کے کس پہلو کو ہم نے فالو کرنا ہے؟ وہ ان کی سیرت کو فالو کرنا ہے. کیا چیز ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں سب سے زیادہ نظر آتی ہے؟ کیا نظر آتا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ کو سب سے آگے رکھنا, یہ نظر آتا ہے. ہر کام خوشنودی خدا کے لیے انجام دینا, رضائے پروردگار کے لیے انجام دینا. من اصلح ما بینہ و بین اللہ. کیا چیز نظر آتی ہے؟ کہ ائمہ نے ہمیشہ رضائے پروردگار کے لیے کام کیا ہے. اللہ اکبر. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو تب بھی ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. اس دن بھی وہ ہدایت ٹی وی میں میرا پروگرام تھا, ان کا سوال ہی یہ تھا کہ ہم جو ہے مختلف علماء جو آ رہے ہیں ہم سے یہی سوال کر رہے ہیں کہ مثلا ہم مجالس میں نعرے کیوں لگاتے ہیں, اللہ اکبر, مثلا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ تو بہرحال مجھ سے سوال تھا کہ آپ بتائیے کہ نعرہ تکبیر کیوں لگایا جاتا ہے؟ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کیا آیا؟ ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں, تکبیر کہتے ہیں, تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں. اور آپ جائیے توضیح اٹھا کر دیکھیے کہ کیا ہے کہ مستحب ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو اٹھائے, بلند کرے. کیا مطلب ہے اس ایکشن کا؟ کیا مطلب ہے کہ ہم نے ہاتھ کو اٹھایا, اللہ اکبر کہا. اس کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو میں نے سب کچھ چھوڑ دیا, میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. ہر چیز جو اللہ کے مقابلے میں آتی ہے وہ چھوٹی ہے. جیسا مثال دی کہ یہ انگوٹھی ہاتھ سے چھوٹی ہے, ہاتھ اس مائک سے چھوٹا ہے, مائک اس روم سے چھوٹا ہے. ہر چیز جب بڑے کے سامنے آتی ہے تو وہ چھوٹی ہو جاتی ہے. جب اللہ کے سامنے کچھ آیا تو سب کچھ چھوٹا ہو گیا. ہم نے اللہ اکبر کہا, اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سب کچھ چھوڑ دیا. ہم نے شہرت کی ہوس کو چھوڑ دیا, مال کی ہوس کو چھوڑ دیا, ہم نے اولاد کی محبت کو چھوڑ دیا. سب کچھ چھوڑ کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر. ہم صرف پروردگار کی رضا اور خوشنودی کو طلب کرنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ اچھا, میں اس ابالیوں کا ان تقتل ابیک, میں اس شرط پر تمہاری بیعت تم سے لوں گا کہ تم اپنے باپ کو جا کر قتل کرو. وہ شخص بیچارہ چپ ہو کر کھڑا ہو گیا, تھوڑی دیر سوچتا رہا. شاید سوچ رہا ہوگا کہ یہ کیسا دین ہے کہ میں آیا ہوں اور آ کر بیعت کرنا چاہتا ہوں اور آدھے سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اپنے باپ کو جا کر پہلے قتل کرو. تھوڑی دیر سوچتا رہا. اس کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, میں تیار ہوں کہ میں اپنے باپ کو بھی قتل کر سکتا ہوں. اس وقت رسول خدا نے گلے سے لگایا اور کہا کہ اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ یہ دین تمہیں تمہارے باپ کو قتل کرنے کا حکم دے گا. اسلام تو وہ مذہب ہے جو کسی چونٹی کو بھی آزار پہنچانے کی اجازت, اس کو اذیت پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا. ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں تمہارے باپ کو قتل کرنے کا حکم دیں؟ لیکن مقصد یہ ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا
کہ تمہیں اپنا باپ زیادہ عزیز ہے یا یہ دین زیادہ عزیز ہے؟ اب پتہ چل گیا کہ دین زیادہ عزیز ہے، تو اس شرط پر میں تم سے بیعت لے لوں گا۔ بہرحال میرے خیال میں ٹائم ہو گیا، آج چونکہ اصحاب کا دن ہے، ویسے تو بہت سارے مطالب تھے، انشاءاللہ یہاں سے کل کنٹینیو کروں گی۔ آج اصحاب باوفا کا دن ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے بارے میں کہا تھا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، توجہ، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، نہ کسی اور کو ملے۔ توجہ، کیسے ملے؟ مثلا امام علی علیہ السلام کو کیسے اصحاب ملے؟ اتنے کم اصحاب ہیں کہ امام علی علیہ السلام 25 سال گوشہ نشینی میں گزارتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کو کیسے اصحاب ملے؟ ایسے اصحاب ملے کہ جو رات میں امام حسن کے ساتھ تھے، لیکن صبح ہوئی تو 4000 کا لشکر جا کر معاویہ سے مل گیا۔ خود گھر میں امام کی زوجہ جو ہے وہ امام کو زہر دینے والی ہے، لیکن امام کیا کہتے ہیں؟ جیسے اصحاب مجھے ملے، اوفا و خیرہ، ایسے با وفا اور بہترین اصحاب کہ جو کسی اور کو نہ ملے۔ کیسے کیسے اصحاب ہیں؟ سعید جیسے، مسلم ابن اوسجہ جیسے، حبیب جیسے۔ اور ایک چھوٹے سے چیز کو بیان کر کے اس کے بعد مصائب کی طرف، تاکہ پتہ چل جائے کہ اصحاب کا کیا مقام ہے اور خاص طور پر جناب حبیب کا کیا مقام ہے۔ علامہ مجلسی کوئی چھوٹا نام نہیں ہے۔ علامہ مجلسی وہ ہستی کہ ہمیشہ آپ کے سامنے، کہ آج کل تو بہت سارے لوگ علامہ بن گئے، کوئی بھی کچھ بھی ہوتا ہے تو مثلا علامہ اور مولانا بن گئے، لیکن اس زمانے میں علم کے بعد، اس تقوی کے بعد دو ہی شخصیتوں کو تاریخ نے علامہ کا لقب دیا ہے، ایک علامہ اقلی اور ایک علامہ مجلسی۔ ہمارے سامنے علامہ مجلسی کی کتنی کتابیں ترجمہ شدہ ہیں جو آج ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے گھروں میں موجود ہیں۔ علامہ مجلسی، جیسا کہ ہم بھی جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فوزا عظیما، کہ شہدائے کربلا، کاش میں بھی کربلا میں ہوتا اور میں آپ جیسا درجہ حاصل کرتا، آپ کے ساتھ وہ نجات، فوز، کامیابی حاصل کرتا۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ میری بھی بڑی خواہش تھی کہ میں بھی ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ کاش میں کربلا میں ہوتا، میں امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان کو فدا کرتا۔ علامہ مجلسی اپنے خواب کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے پروردگار نے کربلا کا منظر دکھایا، کہ منظر کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام ہے، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، ظاہر اصحاب نے جتنی دیر تک اصحاب زندہ رہے امام علیہ السلام پر کوئی آنچ نہیں آئی، کوئی تیر خیمہ حسینی کی طرف نہیں گیا، امام حسین علیہ السلام کو کوئی تیر نہیں لگا، کوئی تلوار کا زخم نہیں لگا۔ بہرحال نماز کا وقت ہے اور امام حسین علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہیں، اور ادھر سپاہی یزید بھی تیار ہو گئی کہ امام کھڑے ہوں گے تو ہم ان پر تیروں کی برسات کر دیں گے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں، چونکہ تاریخ میں تو سب نے پڑھا ہوا ہے کہ اصحاب نے اپنے سینوں کو آگے کر لیا، علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ مجھے بھی خیال آیا کہ امام نماز پڑھیں گے، ان تیروں کے آگے میں اپنے سینے کو حاضر کروں گا۔ کہا کہ میں نے دیکھا کہ دشمن سامنے کھڑا ہے، اس نے تیر کمان میں ڈالا، کھینچا، اب جو تیر آ رہا ہے، کہا کہ جو ہی میرے قریب آیا، کہا کہ مجھے خوف ہوا اور میں نے اپنے آپ کو ہٹا لیا۔ دوسرا تیر آیا، کہا کہ پھر ایسا ہی ہوا، میں نے اپنے آپ کو ہٹا لیا۔ 3-4 تیر لگے اور میں ہر دفعہ اپنے آپ کو ہٹاتا ہوں۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں تو ہٹ رہا ہوں لیکن یہ تیر تو میرے پیچھے امام ہیں، امام کو یہ تیر لگ رہے ہوں گے۔ کہ فوراً میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا، امام نہیں تھے، حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ اتنا آسان نہیں ہے اصحاب کربلا ہونا۔ وہ سارے تیر حبیب ابن مظاہر نے اپنے سینے پر لیے، ہماری جانیں قربان اصحاب باوفا پر، کہ روایات کے کہتی ہیں حبیب کا مقام کیا ہے، کہ حبیب کو رسول خدا بھی بہت پیار کرتے تھے۔ کیوں پیار کرتے تھے؟ کہا کہ اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ جدھر جدھر میرا حسین جاتا ہے میں اس کے قدموں کی خواب کو اٹھوا کر اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے۔ حبیب کو بڑا پیار کیا کرتے تھے، یہی وجہ ہے۔ شاید ویسے تو حبیب کا سن بہت بڑا ہے، لیکن چونکہ
बचपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा हुआ है। इमाम अलैहिस्सलाम ने हम सब ने सुना हुआ है, आपने मसाइल में बारहा इस पर गिरिया किया कि वो वाहिद हस्ती कि जिसको करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खत लिख कर बुलाया वो हबीब इब्न मज़ाहिर है, हबीब कूफा में है। इमाम अलैहिस्सलाम ने खत लिखा और रजुल फकीह कहकर पुकारा। हुसैन जैसा वक्त का इमाम जिसे रजुल फकीह कहते तो सोचिए कि उसका मकान क्या होगा। और आप उस खत को अगर जो मुस्तनद तरीकों से हमारे पास पहुंचा है, अगर उस खत को देखें तो उस लेटर में हमें कहीं नहीं मिलता कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि हबीब मेरी मदद को। इमाम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ हालात बताए, ए हबीब हम करबला पहुंच चुके हैं, मेरे साथ ज़ैनब और कुलसूम भी है। कासिद ने खत को लिया, कूफा में मुख्तलिफ जगह से छुपता हुआ आया हबीब के घर में। हबीब और उनकी जोजा खाना तनावुल फरमा रहे हैं, दरवाजे पर दस्तक होती है। जोजा पूछती है कि कौन है दरवाजे पर, कहा कि अना मुरीदुल हुसैन, हुसैन का कासिद है। हबीब ने खाने को छोड़ दिया, दरवाजे को जाकर खोला, कासिद ने खत इमाम को दिया। हबीब कभी आंखों से लगाते हैं, कभी सीने से लगाते हैं। ऐसा चल रहमत परवरदिगार आ गई, अल्लाह की बरकतें हमारे घर आ गई। अरे कासिद हुसैन आ गया। अब जो खत को पढ़ा, हुसैन अलैहिस्सलाम ने हालात से आगाह किया है, ए हबीब हम कूफा के करीब करबला में है, ज़ैनब और कुलसूम भी हमारे साथ है। यहाँ रिवायत में कहती है हबीब ने अपनी जोजा को आजमाने के लिए क्या कहा, कहा कि अब क्या करें। जोजा ने फौरन क्या कहा, ए हबीब तुम्हें मालूम नहीं है ज़ैनब और कुलसूम साथ है, अरे तवक्कुफ क्यों कर रहे हो। हबीब कहते हैं ए जोजा तुझे आजमाना चाहता था। हबीब ने तैयारी शुरू कर दी, जोजा से कहा कि सामान सफर करवा दो। पहले गुलाम को भेजा कि जाओ फलां जगह पर जाकर अपने घोड़े को तैयार करो। अरे हमारा सलाम हो ऐसे गुलामों पर कि रिवायत क्या कहती है, कूफा के बाहर गुलाम घोड़े को लेकर खड़ा है। हबीब को आने में थोड़ी देर हो गई। गुलाम घोड़े से क्या कह रहा है, घोड़े फिक्र न करना, अगर हबीब ना आए ना मैं तेरी पुष्ट पर सवार हो जाऊंगा, मैं तुझे करबला तेरे मौला के पास लेकर जाऊंगा। वहां पर हबीब आए और आकर गुलाम से क्या कहते हैं, ए गुलाम जा मैंने तुझे आजाद किया। गुलाम ने रोना शुरू किया, कहा हबीब जब तक तेरी गुलामी में था तूने मुझे अपने साथ रखा, अब जब निजात की तरफ जा रहा है, अब जब जन्नत की तरफ जा रहा है तो मुझे आजाद कर रहा है। हबीब ने गुलाम को साथ लिया, जोजा को साथ लिया, करबला की तरफ चले। और हमारा सलाम हो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पर कि करबला में जब लश्करों पर लश्कर आ रहे थे, बीबी को जब घोड़ों की टापों की आवाज आती थी ना, हर मर्तबा यही पूछती थी, ए भैया कोई तेरा नहीं है तो जहां आकर तेरी मदद कर सके। एक मर्तबा कूफे की तरफ से छोटा हुआ लश्कर आना दिखाई दिया। अकबर से कहा, अकबर अब्बास आगे बढ़ो, हुसैन का लश्कर आ गया, मेरा हबीब आ गया, मेरे बचपन का साथी आ गया। अकबर ने बढ़कर इस्तकबाल किया, बाबू कहकर बुलाया। एक मर्तबा जनाब फिजा आई, हुसैन के कान में कुछ कहती है। अब हुसैन कहते हैं, ए हबीब तुझे ज़ैनब ने भी सलाम कहा। हबीब ने सीने को पीट लिया, भाई इतनी गुर्बत, अली की बेटी हबीब को सलाम भेज रही हो, क्या मकाम है हबीब, क्या मकाम है उस साहबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है कि रिवायत क्या कहती है कि जब करबला के बन में ज़ैनब की चादर लुटी, नौ के नेज़ा से, नेज़ों के सरों में मार मार कर, कभी पुश्तों में मार मार कर ज़ैनब की चादर को लूटा गया। अरे यजीद ने यही पूछा था ना कि बताओ तुमने नेज़े क्यों मारे, तुमने बीवियों के सरों को जख्मी क्यों किया, तो वो मलऊन जवाब देते थे, इसलिए कि बीवियां अपनी चादरों को उतारने के लिए तैयार न थी। अरे हर बीवी को जितना भी नेज़े किया लिया मारते थे, अरे वो बीवियां अपनी चादरों को उतारने पर तैयार न थी। आए जब करबला के बन में ज़ैनब की चादर को लूटा गया, आए बीवी ने अब्बास को नहीं पुकारा,
अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। ऐ परवरदिगार, तुझे अस्हाब बावफा का वास्ता, अस्हाब बावफा का वास्ता कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस भी शहीद की लाश पर आते थे ना, उसके सर को अपनी गोद में रखते थे, सिर्फ वो अपने सर को हटा लेता था। ऐ मौला, इस जानू पर हमारे सर पर न रखिए, ये सकीना के बैठने की जगह है। हम गुलाम इब्ने गुलाम हैं। जो भी शहीद होता था वो दूसरे को वसीयत करता था कि देखो इस हुसैन का ख्याल रखना, इस हुसैन को तन्हा न छोड़ना। रिवायत क्या कहती है कि जब माले करबला एक मर्तबा सरों को काट कर नौ के नेज़ा पर बुलंद किया गया, कूफा से नजदीक ये काफिला चला जा रहा था। हबीब का बेटा जो करबला में मौजूद नहीं था, वो आया, उसने देखा कि उसके बाबा का सर नौ के नेज़ा पर बुलंद है। कासिम इब्ने हबीब ने क्या किया, अपने दोस्तों की हमराही में उस हुरमला के लश्कर पर हमला किया, अपने बाबा के सर को ले लिया और एक जुमला कहा कि जिसका जवान बेटा हो, किसमें इतनी जुर्रत है कि उसके बाप के सर को नोके नेज़ा पर सवार करे। हाय इमाम सज्जाद का करिया बुलंद हुआ, ऐ बाबा तेरा सज्जाद तो तुम्हें बाबा सज्जाद में इतनी ताकत है। परवरदिगारा, तुम्हारी इस कलील सी इबादत को पसंद करती हूँ। जब आंखों से आंसू निकल रहे हो, दिल टूटे हुए हो, तो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। हाथों को उठाइए परवरदिगार की बारगाह में। परवरदिगार, हम सब की हाजात को कबूल और मंजूर करना, हमारी दुआओं पर इस्तिजाबत की मोहर लगाना, मुश्किलात को आसान करना, परेशानियों को दूर करना, बीमारों को शिफा अता करना, जो बे औलाद है उन्हें औलाद अता करना, जो औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद है उन्हें बेटे अता करना, इमाम के मातमी इमाम के अज़ादार अता करना। परवरदिगारा, हम सब की औलादों को ज़माने के शर से महफूज रखना। परवरदिगारा, हर हराम से दूरी अता करना, हमें करबला अता करना। परवरदिगारा, दुनिया के हम गम से निजात अता करना, सबकी मुश्किलात को आसान करना, परेशानियों को दूर करना, तौबा की मंजिल अता करना, हमारे क़ुलूब को मुनव्वर करना, इमाम ज़माना की ज़बूर में ताजील करना, हम सबको इमाम अलैहिस्सलाम की आवान और अंसार में शुमार करना, हमारी